سب سے اہم بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتہ کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ درج ذیل میں مثالی نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا، میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے، جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کا محسن میں سے ہے۔ پردہ میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کا